السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور امید کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ آپ سب کو پسند آئے گی۔ دہشت جنون از قلم این رائٹ، قسط نمبر 59 پارٹ 2۔ زرگو دروازہ کھولو، دستک دیتے زریز اسے پکار رہا تھا، لیکن وہ ڈیٹھ بنی ناراضگی سے بیڈ پر بیٹھ کے غصے سے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ مینوں تواڈے نال گل نہیں کرنی، چل جاؤ ایتھوں۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، چلے جائیں یہاں سے۔ انائزہ خفگی سے بیڈ پر نیم دراز ہوتے لحاف اوڑھ کر آنکھیں موند گئی۔ زریز بیچارہ آدھا گھنٹے سے دروازے پر دستک دیتے اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ انائزہ نے کانوں میں روئی ڈال دی۔ زرگو اج لیٹ ہو گیا، قسمیں اج تو بعد جلدی گھر آواں گا۔ زرگو آج لیٹ ہوا ہوں، قسم سے آج کے بعد جلدی گھر آؤں گا۔ زریز باہر کھڑے اس کی منتیں کر رہا تھا۔ انائزہ گہری پرسکون نیند میں آڑی ترچھی بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلتے نہ دیکھ ساتھ والے کمرے میں اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ اسے فی الوقت سکون چاہیے تھا، لیکن اس کی بیوی خفگی دکھاتے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ ماں سے باتیں کرنا چاہتا تھا۔ ماں بے حس و حرکت تھی۔ امی، زریز اپنی ماں کے کندھے پر سر رکھ کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ کب اٹھیں گی؟ میں بے تاب ہوں آپ سے باتیں کرنے کے لیے، آپ کی آواز سننے کے لیے۔ میں ماں کا پیار محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ زریز نے اپنی ماں کا چہرہ تھام کر ان کی پیشانی پر پیار کیا۔ امی، آپ کو ڈر تھا نا کہ کہیں میں اس درندے کی طرح نہ بن جاؤں؟ دیکھیں امی، میرے خدا نے مجھے اس درندے کی طرح نہیں بنایا۔ زریز نور کا ہاتھ پکڑ کر بار بار اس پر لب رکھ رہا تھا۔ زریز کتنی دیر نور سے بیٹھ کر باتیں کرتا رہا، لیکن وہ ہوش میں نہ آئی تھی۔ زریز کی آنکھ ایک پل کے لیے لگی تھی جب دروازے پر کسی نے دستک دی۔ دل میں 100 باتیں اس انسان کو سناتے کمرے سے باہر آیا۔ سر، آپ سے کوئی ملنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے بیٹھک میں بٹھا دیا ہے، ملازم ڈرتے ہوئے نظر جھکا کر کہتے وہاں سے 9:02:11 ہوا تھا۔ مجھ سے کس نے ملنا ہے آدھی رات کو؟ سوچتے ہوئے سیڑھیاں اترتے بیٹھک میں داخل ہوا جہاں اردشیر بیٹھا تھا۔ نور کہاں ہے؟ زریز کے بیٹھتے ہی اردشیر نے سوال کیا۔ زریز خان کو حیرت ہوئی، لیکن اس نے اپنے چہرے کے تاثرات سپاٹ رکھے۔ اردشیر کو ارسلان نے بتا دیا تھا کہ نور زریز خان زادہ کے پاس ہے۔ نور کہاں ہے؟ ارسلان اردشیر سختی سے ارسلان سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں نمی تھی۔ ارسلان شاہ لبوں پر فخر لگائے سپاٹ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ ارسلان، میں نور کو ڈھونڈنے کی خاطر اپنوں سے دور ہوا، اپنی ماں اماں جی سے، اپنے جگری یار سے دور ہوا، لیکن میں اسے نہیں ڈھونڈ پایا۔ ارسلان، جب میں پاکستان آیا مجھے لگا کہ نور شداور کے پاس ہے، لیکن جب میں اس کے پاس پہنچا وہ الٹا مجھ سے سوال کرنے لگا کہ نور کہاں ہے۔ میرا پہلا شک تم پر ہی گیا تھا۔ اردشیر نے نرمی سے ارسلان کا ہاتھ پکڑ کر التجائی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تاکہ وہ اس پر ترس کھا کر بتا دے۔ اگر میں نے بتا دیا کہ وہ کہاں پر ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ ارسلان کے بے تکے سوال پر اردشیر کا دل چاہ رہا تھا یا تو اس کا گلا دبا دے یا خود کا جو اسے اس قدر فضول سوال پوچھ رہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بچپن سے اس سے محبت کرتا ہے، اس کے عشق میں مبتلا ہے۔ نکاح کروں گا اس سے، اردشیر نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ ارسلان شاہ نے آئی برو اچکا کر اس کی طرف دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو میری طرف؟ اسے خود کا محرم بنانا چاہتا ہوں میں۔
خان انکل، وہ ایک جوان مرد کی ماں ہے۔ ارسلان شاہ صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا۔ اس کے اس قدر پرسکون انداز پر اردشیر کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ بات کو گھمائے جا رہا تھا۔ اتنی معلومات اس کے بارے میں جمع کر رکھی ہے تم نے، تو تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ 14 سال کی عمر میں ماں بنی تھی۔ اردشیر جل کر بولا تھا۔ اسے اپنے اندر صبر ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے بیٹے کے پاس ہے، وہ زریز خان کے پاس ہے، لیکن ارسلان شاہ نے بات کو مکمل نہ کیا۔ اردشیر ایک پل کے لیے بھی خوش ہوا تھا۔ ارسلان کے بات ادھوری چھوڑنے پر یکدم اس کے چہرے پر سنجیدہ تاثرات چھائے۔ لیکن کیا؟ اردشیر کا دل حد سے زیادہ دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ وہ کوما میں ہے، ارسلان کے کہنے کی دیر تھی۔ اردشیر صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھ کر اپنا سر تھام گیا۔ خان انکل، میں آپ کو زریز کے ایک گھر کی لوکیشن سینڈ کرتا ہوں، چلے جائیے گا وہاں پر۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، زریز کبھی بھی اپنی ماں کو اب کسی بھی مرد کے حوالے نہیں کرے گا۔ ارسلان شاہ کہتے وہاں سے چلا گیا۔ اردشیر کو اس وقت تنہائی کی ضرورت تھی۔ میرے پاس نہیں ہے۔ زریز خان زیادہ صاف مکر گیا۔ اس کے اندر اشتعال اور غصے سے لاوا پھٹ رہا تھا۔ اسے کسی بھی مرد کی زبان پر اپنی ماں کا نام سننا پسند نہیں تھا۔ زریز، مجھے نور سے ملنا ہے۔ اردشیر کی پیشانی پر بے شمار بل نمودار ہوئے۔ کس حق سے؟ اردشیر کچھ پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس کوئی حق نہ تھا جس کے باعث وہ نور سے ملاقات کر پاتا۔ دوست، وہ صرف ایک لفظ اپنے لبوں سے ادا کر پایا۔ نامحرم ہے آپ میری ماں کے لیے، اور مجھے ہرگز یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی نامحرم میری ماں کا نام اپنی زبان سے لے اور اس سے ملنے کی خواہش میرے سامنے ظاہر کرے۔ آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، میں آپ کا لحاظ کر رہا ہوں۔ آپ یہاں سے خاموشی سے چلے جائیں، مجھے میری حد پار کرنے پر مجبور مت کریں۔ زریز خان اپنے لہجے کو سخت ہونے سے نہ روک پایا۔ اردشیر خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا۔ دیکھو زریز، ایک مرتبہ صرف اس سے مل لینے دو مجھے۔ 13 سال سے میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں، اردشیر نے التجائی لہجے میں اسے کہا تھا۔ 13 سال؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اسے اردشیر کی آنکھوں میں اپنی ماں کے لیے محبت جھلکتی نظر آ رہی تھی۔ اردشیر کے 13 سال کہنے پر وہ حیرت میں مبتلا ہوا تھا۔ یعنی اس کے سامنے بیٹھا 36 سالہ مرد نہ جانے کتنے سالوں سے اس کی ماں کی محبت میں مبتلا تھا۔ زریز کو لبوں پر فکر لگائے دیکھ اردشیر بیٹھک سے باہر نکل کر لاؤنج میں گیا ہی تھا کہ زریز بھاگتے ہوئے اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ کیوں ملنا چاہتے ہیں آپ میری ماں سے؟ وہ ہوش میں نہیں ہے، وہ نہ ہی آپ سے بات کر پائیں گی اور شاید آپ کو سن بھی نہ پائیں۔ زریز خان نہیں چاہتا تھا کہ اردشیر اس کی ماں سے ملے۔ میں جانتا ہوں وہ ہوش میں نہیں ہے، لیکن مجھے اس سے ملنا ہے۔ زریز، صرف چند منٹ۔ اردشیر اسے پیچھے کرتے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس نے خود میں حوصلہ جمع کرتے دروازہ کھولا۔ نور بیڈ پر لیٹی مشینوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ وہ بے جان قدم اس کی طرف بڑھانے لگا۔ پاس پڑے اسٹول پر بیٹھ کر دیوانہ وار نظروں سے نور کے چہرے کو تک رہا تھا۔ وہ اسے چھونا چاہتا تھا، لیکن زریز کی بات ذہن میں آتے ہی اپنے ہاتھوں کی مٹھی بنا گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر 13 سالوں کی طرف مٹائے، لیکن اسے کوئی حق نہ تھا اسے چھونے کا، حتیٰ کہ اسے سوچنے کا۔ نور، اٹھ جاؤ یار، کتنا تڑپاؤ گی؟ مجھے 13 سال کی طرف کم تھی کیا؟
ارد شیر بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی پیشانی سے لگا کر اس کے ہاتھ کی پشت کو نم کرنے لگا۔ تبھی زریز خان کمرے میں داخل ہوتے اپنی ماں کا ہاتھ ارد شیر کے ہاتھوں سے چھڑواتے آنکھوں میں غضب لیے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کس حق سے آپ نے میری ماں کا ہاتھ پکڑا ہے؟ زریز خان دہارا تھا۔ زریز ریلیکس ہو جاؤ، اسے غصے میں آتے دیکھ ارد شیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کے لیے آگے بڑھایا ہی تھا، زریز نے اس کا ہاتھ دور جھٹک دیا۔ ریلیکس ہو جاؤں؟ ایک نامحرم میری ماں کا ہاتھ پکڑے بیٹھا ہے اور میں ریلیکس ہو جاؤں؟ وہ خود پر ضبط کرتے دانت پیستے ہوئے بولا تھا۔ تمہاری ماں کے ہوش میں آنے کی دیر ہے، بن جاؤں گا اس کا محرم۔ وہ آنکھوں میں سرخ ڈورے لیے زریز خان زادہ کی سبز آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے بولا تھا۔ اور آپ کو کس نے کہا ہے کہ میں اپنی ماں کو آپ کے حوالے کروں گا؟ آپ کی بھول ہے یہ کہ میں اپنی ماں کا نکاح آپ سے ہونے دوں گا۔ زریز خان اپنی ماں کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھتے اشتعال سے ارد شیر کی طرف دیکھنے لگا۔ نور کے ہاتھوں میں ہلکی سی حرکت ہوئی جو زریز خان دیکھتے ہی اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھام گیا۔ امی آنکھیں کھولیں۔ زریز کے لہجے میں بے انتہا خوشی تھی۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے اپنی ماں کو دیکھے جا رہا تھا۔ نور نے بامشکل ہلکی سی آنکھیں کھول کر زریز کو دیکھا۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں محسوس کر کے وہ لمبے سانس لیتے ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ اس کے یوں ہڑبڑانے پر ہاتھوں میں لگی ڈرپس ہل گئی تھی جس کی وجہ سے اس کے ہاتھوں سے خون نکلنے لگا۔ اپنے ہاتھوں سے ڈرپس اتار کر ماسک اتارتے خود میں سمٹی تھی۔ زریز پریشانی سے اپنی ماں سے دور کھڑا فکر مندی سے دیکھنے لگا۔ نور نے ارد گرد دیکھا۔ سامنے ارد شیر کو دیکھ وہ تیزی سے اس کے سینے سے لگی تھی۔ ارد، یہ لڑکا میرا ہاتھ۔ نور روتے ہوئے بامشکل ایک ایک لفظ کر کے اپنے لبوں سے ادا کر پائی۔ ارد شیر کے سینے سے لگی روئی جا رہی تھی۔ اس نے نور کی پشت پر ہاتھ نہ رکھا تھا۔ زریز خان نم آنکھوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا جو اپنے بیٹے کے چھونے پر آنسو بہا رہی تھی اور ایک نامحرم کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ نور! ارد شیر نے لہجے میں درد سموئے اسے پکارا۔ ایک پل کے لیے اس کا دل چاہا تھا نور کو سختی سے خود میں بھینچ لے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ اس کا محرم نہ تھا۔ اسے نرمی سے خود سے دور کیا۔ اپنے کیے پر نادر ہوتے نور شرمندگی سے نظریں جھکا گئی۔ ارد، مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ پتہ نہیں یہ کون ہے؟ میرا ہاتھ پکڑے بیٹھا تھا۔ نور اپنے بیٹے سے ہی ڈر کر ارد شیر کے پیچھے چھپ گئی۔ زریز خان زادہ کی آنکھوں سے آنسو روزو قطار بہنے لگے۔ وہ صاف کرتا آنسو پھر سے بہنا شروع ہو جاتے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ دہاڑے مار کر روئے۔ اس کی ماں اس سے خوف کھا رہی تھی۔ نور، یہ تمہارا بیٹا ہے۔ زریز ارد شیر نے ہلکا سا نور کو چھوتے اس کے بیٹے کے سامنے کیا۔ نور حیرانگی سے آنکھیں پھاڑے سر تا پاؤں تک زریز خان کو دیکھ رہی تھی۔ ارد، یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ میرا بیٹا تو ابھی چھوٹا سا ہے۔ یہ تو ایک نوجوان مرد ہے۔ تمہیں میں نے اس کی تصویر دکھائی تھی نا، وہ تو چھوٹا سا ہے۔ نور ارد شیر کا ہاتھ تھامتے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس نے 13 سال پہلے ارد شیر کو زریز خان زادہ کی تصویر دکھائی تھی۔ نور، 13 سال بیت چکے ہیں جب تم نے مجھے وہ تصویر دکھائی تھی۔ زریز تب محض 10 سال کا تھا۔ نور ارد شیر کے 13 سال کہنے پر لڑکھڑا کر گرنے لگی جب زریز نے اپنی ماں کو تھام کر خود کے سینے سے لگا کر دہاڑے مار کر رونے لگا۔
نور بے جان سی حالت میں اپنے بیٹے کے سینے سے لگے یقین کرنا چاہ رہی تھی کہ 13 سال بیت چکے ہیں۔ وہ 13 سال سے بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ امی، میں آپ کا بیٹا زریز اپنی ماں کے چہرے کو چھو کر انہیں محسوس کر رہا تھا، انہیں یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ امی، مجھے بیٹا کہیں، مجھے خود کے سینے سے لگائیں، میں آپ کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ بچپن سے تڑپا ہوں آپ کے پیار کے لیے۔ زریز خان بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتے، چھوٹے بچوں کی طرح روتے اپنی ماں سے کہہ رہا تھا۔ نور اپنی باہیں پھیلا کر نم آنکھوں سے مسکراتی حامی میں سر ہلا گئی۔ زریز خان نور کے سینے سے لگ کر بے تحاشا رونے لگا۔ اردشیر خاموشی سے کھڑا ماں بیٹے کا پیار دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی اماں جی کی شدت سے یاد آئی تھی۔ میرا بیٹا کتنا بڑا ہو گیا ہے، مجھے لگا تھا کہ نور آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو جمع کیے مسکراتی ہوئی بات کو ادھوری چھوڑ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس کا بیٹا ایک نوجوان مرد بن چکا ہے۔ زریز جو ایک پل کے لیے نور سے دور ہوا تھا پھر سے اسے اس کے گلے لگ گیا۔ وہ بس اپنی ماں کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا بس اپنی ماں کے پاس ہی رہو۔ امی، یہ کون ہے؟ محبت باش نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ کر غصے سے اردشیر کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگا۔ یہ میرا دوست ہے، میرا مخلص دوست۔ نور مسکرا کر آنکھوں میں چمک لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مخلص دوست؟ زریز خان زیادہ تکلیف سے مسکرایا۔ اس کی ماں انجان تھی کہ اس کا مخلص دوست اپنے دل میں اس کے لیے 13 سال سے پہلے سے محبت سموئے ہوئے تھا۔ تمہیں پتہ ہے زریز، میں جس جگہ رہی ہوں وہاں ہر کوئی مجھے ہوش کی نظر سے دیکھتا تھا۔ یہ پہلا تھا جس نے مجھے عزت اور احترام سے تمہاری ماں کی طرف دیکھا، اسے دوست بننے کا کہا تھا۔ نور کے دل میں اردشیر کے لیے بے پناہ عزت اور احترام تھا۔ اس کا یہ مان بہت جلد ٹوٹنے والا تھا کہ اردشیر اس کا صرف مخلص دوست ہے۔ تم تو شداور کے پاس تھے۔ یکدم نور کے ذہن میں شداور کا خیال آیا تھا۔ اور میں تمہیں کیسے ملی؟ کیا میں 13 سال سے تمہارے پاس ہوں زریز، یا پھر تمہارے پاس اردشیر؟ نور کو یہ بات تشویش میں مبتلا کر رہی تھی کہ وہ اپنے بیٹے اور اردشیر کے پاس کیسے پہنچی۔ 13 سال پہلے جب وہ گھر سے بھاگی تھی 2 دن وہ ایک گاؤں میں رہی تھی۔ صبح کے تقریباً 11 بجے وہ گاؤں سے باہر نکلی تھی جب کچھ آدمی اس کے پیچھے پڑ گئے۔ نور ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے تیز تیز بھاگنے لگی۔ جب اس کا پاؤں ایک پتھر کے ساتھ ٹکرایا، اس کا سر درخت کے ساتھ ٹکرایا تھا، وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتے ندی میں گر گئی۔ وہ آدمی جب وہاں پہنچے انہیں وہ لڑکی کہیں پر بھی نہ نظر آئی۔ وہ کندھے اچکاتے وہاں سے چلے گئے۔ وہ ندی دریا کے مترادف تھی۔ بہاؤ اس قدر تیز تھا کہ نور کنارے پر آ گئی۔ بے ہوش ہونے کے بعد کا اسے کچھ بھی یاد نہ تھا۔ آپ شداور کے پاس تھی امی، 3 دن پہلے آپ کو میں اپنے پاس لے کر آیا ہوں، اور شداور کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ وہ جگہ جگہ آپ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ شداور کے بارے میں سوچتے ہی زریز کی آنکھوں میں لہو رنگ اترا تھا۔ نور اپنے بالائی لب دانتوں تلے دباتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جس کی قید سے آزاد ہونے کے لیے وہ گھر سے بھاگی تھی، 13 سال سے وہ اس کے پاس رہ رہی تھی، یہ سوچ کر ہی اسے اپنے بدن سے جان نکلتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ امی، پریشان مت ہوں، اب وہ درندہ آپ تک نہیں پہنچے گا۔ آپ کا بیٹا آپ کے پاس ہے، آپ کا مضبوط سہارا آپ کے پاس ہے۔ امی، زریز بیڈ پر بیٹھ کر اپنی ماں کو سختی سے خود کے ساتھ لگا گیا۔ جا سکتے ہیں یہاں سے؟ زریز بدتمیزی سے اردشیر سے مخاطب ہوا۔ یہ تم کیسے بات کر رہے ہو اس سے؟ خبردار اگر تم نے میرے دوست سے اس طرح بات کی۔ نور کو بے حد برا لگا تھا زریز کا اس طرح اردشیر سے بات کرنا۔ امی، آپ اس شخص کے لیے اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہی ہیں؟
जुरेज सरता पाँव तक उसे घूर रहा था। आज के बाद मेरे दोस्त से इस तरह तुम बात नहीं करोगे जुरेज, ये समझकर इज़्ज़त देनी है कि ये तुम्हारी माँ के लिए बहुत ख़ास है। नूर माजरत ख्वाह नज़रों से इर्द शेर को देख रही थी। जुरेज ना चाहते हुए भी हाँ में सर हिला गया। अम्मी, मैं मानता हूँ ये आपके दोस्त हैं, लेकिन है तो नामहरम ही। जुरेज के अल्फाज पर नूर एक पल के लिए खामोश हुई थी। जानती हूँ, लेकिन मैं इसे कभी खुद से जुदा नहीं कर पाऊँगी। मेरे दिल में अपने खुदा के बाद अगर किसी के लिए सबसे ज़्यादा इज़्ज़त है इस दुनिया में, वो ईद है। वो फ़ख्र से बोली थी। उसे ये बात चुभती भी थी कि वो उसके लिए नामहरम है और वो एक महरम से इतने सालों से दोस्ती कायम किए हुए थी। नूर, मेरी वजह से अपने बेटे को मत डांटो, सही कह रहा है वो। नामहरम हूँ मैं, फर्जी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बोला था। जुरेज का दिल चाह रहा था इर्द शेर का कत्ल करते। मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा तुमसे मिलने, अल्लाह हाफिज़। अलविदाई कलमात कहते वो वहाँ से चला गया। फिर आऊँगा तुमसे मिलने, जुरेज उसकी नकल उतारते बोला था। घूर कर उसकी तरफ देखा। अच्छा नहीं करता अब, जुरेज मुंह बनाते अपनी माँ की गोद में सर रख कर लेट गया। नूर ने अपना एक हाथ पीछे करते दूसरे हाथ से जुरेज के बालों में चलाने लगी। कुछ देर में ही जुरेज पुरसुकून नींद सो गया। नूर की नज़र वॉल क्लॉक पर गई जो रात के 3 बजा रही थी। नरमी से जुरेज के सर के नीचे से तकिया रखते उसकी पेशानी पर बोसा देकर वो वॉशरूम में चली गई। अपने हाथ धोकर आईने में खुद को देखा। वो 36 साल की होने के बावजूद एक 26 साला लड़की लग रही थी। उसे नफ़रत महसूस हो रही थी खुद की खूबसूरती से। आज मैं आज़ाद हूँ तुम्हारी कैद से, शदावर खान मेरा बेटा मेरे साथ है। नूर ने पुरसुकून सांस खारिज की। अभी से ये मालूम नहीं था कि उसके बेटे ने निकाह कर लिया हुआ है। उम्मीद करती हूँ प्यारे रीडर्स, आज की एपिसोड आप सबको पसंद आई होगी और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। आप सब कमेंट नहीं करते, ना ही लाइक करते हैं। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। और एक स्पेशली थैंक्स मुअज़्ज़म सजाद को जो मेरी हर वीडियो पर कमेंट करती है। आई डोंट नो वो लड़की है या लड़का। अगर लड़की है तो थैंक यू स्वीटी। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।